توفى أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام منتظمین مجلس، واجب الاحترام حضرت علامہ قاری شریف شہزاد صاحب، امام و خطیب مسجد چوکی والی، واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ جس نے ہمیں یہ چند لمحات ذکر و فکر کے لیے عطا فرمایا. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ایک بات بغور اور دو ٹوک بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے قرآن مجید نے بیان کرتے ہوا کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان میں صرف دو اوصاف کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، مبشر اور نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ آ جائیں بسم اللہ. آپ کو ان اوصاف کے ساتھ روانہ فرمایا، مبعوث فرمایا. اب صاف ظاہر ہے کہ ان دو اوصاف کو قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا. آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی جاتی رہے گی اور آپ لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا رہے گا. خوشخبری اس لیے کہ آپ کہیں اپنے اعمال کی کمزوری دیکھ کر کہیں جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں اس سے بھی نہ چلے جائیں، اور ڈرانا اس لیے کہ لوگ جو بالکل غافل ہیں وہ کم سے کم اس راستے پر تو چلے. ایسی نشستوں کا اہتمام بھی اسی مقصد کے لیے کیا جاتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، مٹی دا تو مٹی ہونا، مٹی دا تو بندیا مٹی ہونا. آجی بلے بلے آج تو مٹی دے دیتے کل تو مٹی دے چلے. پھر یہ بلے بلے کیسی ہے؟ یہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. شعراء ہوں یا خطبا، انہوں نے ایک ہی نہج اپنائی ہے، ڈرایا بھی ہے اور آپ کو خوشخبری بھی سنائی. سیدھی سی بات ہے، ایک بات تو پلے باندھ لینی چاہیے. کسی نے کہا تھا اٹھ میں کشا بیخلے رونقانوں، اٹھ میں کشا بیخلے رونقانوں، میں خانے تے کٹا چھائی ہوئی ہے. کہندہ ٹھنڈی ٹھنڈی واقعی واقعی ہے تے رت پینی سجنا آئی ہوئی ہے. کہندہ آج تے ساکی بھی پڑھ کر کے آج کہندہ ہے، انج لگتا ہے انہوں میں کسی نے پیائی ہوئی ہے. کہندہ انہوں پی کے تم بھی مست حالت ہو جا، جنہوں پی کے مست خدائی ہوئی ہے. کہندہ یہ ساکت جوماں دی بنائی ہوئی نہیں، یہ ساکت تے جوماں دی بنائی ہوئی نہیں. تو کہندہ نہ ہی انگوراں چو کھچائی ہوئی ہے. کہندہ ایک پھول نچوڑ کے رحمتاں دے تے پوزے بے خودی وچ پائی ہوئی ہے.
فل نچوڑ کے رحمتاں دے تے کوزے بے خودی وچ پائی ہوئی ہے. یہ کہندا پھر ایسے ہی نہیں، ذرا غور کیجئے، فل نچوڑ کے رحمتاں دے تے کوزے بے خودی وچ پائی ہوئی ہے. ذکر فکر دا جز ملا کے تینوں پٹھ توحید دی لائی ہوئی ہے. کہندا پھر ارکدان لے کے وقت کاندا تے بوند کھچائی ہوئی ہے. ارکدان لے کے وقت کاندا بوند کھچائی ہوئی ہے. کہندا پھر مٹھی عشق دی آگ اتے بڑے پیار نال پکائی ہوئی ہے. کہندا مکے چوں منگائی ہوئی ہے تے اتے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے. کہندا ایدے گنج تے گنج نے بغداد اندر ہر ایک نو جتھوں سپلائی ہوئی ہے. ایدے گنج تے گنج نے بغداد اندر ہر ایک نو جتھوں سپلائی ہوئی ہے. کہندا ٹھیکیدار ایک اجمیر وچ رہندا جنہیں تم زمانے وچ پائی ہوئی ہے. ٹھیکیدار ایک اجمیر وچ رہندا جنہیں تم زمانے وچ پائی ہوئی ہے. کہندا پاک پتن دے فرید بابا ہاتھ زہدے مینا اٹھائی ہوئی ہے. کہندا پاک پتن دے فرید بابا ہاتھ زہدے مینا اٹھائی ہوئی ہے. کہندا ایدے چشمے نے خاص لاہور اندر، ایدے چشمے نے خاص لاہور اندر جتے داتا صاحب دی جلوہ نمائی ہوئی ہے. کہندا علی پر والے بیگے تے پور ہو گئے، علی پر والے بیگے تے پور ہو گئے. کہندا نقش بندیاں عید منائی ہوئی ہے. کہندا جیڑا آندا ہے پیندا جاندا ہے، پیندا جاندا ہے، پیندا جاندا. کہندا پین والیاں نے انہی پائی ہوئی ہے. کہندا اصغر انہوں دوزخاں دا خوف کیے جنہوں مرشد نے ہتھی بھی آئی ہوئی ہے. یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، لیکن بات سیدھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ ہمیشہ متوجہ کیا ہے اور موت کی طرف، زندگی اور موت کے سفر کو ایسے بیان کیا کہ لوگ نہ زندگی کو بھولیں نہ موت کو بھولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ارشاد فرما رہے تھے کہ جب فلما دفن موسیٰ علیہ السلام اخاہ ہارون علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے، وفات پا گئے، تو انہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں تدفین، انہیں دفن کر دیا گیا. ان کی تدفین کے بعد فلما ذکر موسیٰ علیہ السلام مفارقتہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی کی مفارقت انہیں یاد آئی، ان کی جدائی یاد آئی، ان کا بچھڑنا یاد آیا. وَظُلَمَتَ قَبْرِ، اور قبر کے اندھیرے کو سوچ کر بقا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی کی طرح آنسو بہنے لگے. جب آنسو زیادہ بہے تو کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی. جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. وقال، اور کہنے لگے، جبریل علیہ السلام نے آ کر پیغام دیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو اذنتو، اگر میں اذن دے دوں تو اہل القبور، ان قبروں والوں کو اگر میں اذن دے دوں، انہیں کہہ دوں، انہیں بتا دوں، اجازت دے دوں ان اخبرک، کہ وہ تمہیں خبر دیں بلطفی علیہم، کہ میں نے ان پر کتنا لطف و کرم کیا ہے، کتنی عنایت کی ہے، رحمتوں کی کتنی بارش کی ہے. اخبرک،
تو ضرور بتائیں گے وہ تمہیں، لیکن وہ جو بتائیں گے وہ تو بتائیں گے، چھوڑ دو۔ آج موسیٰ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، لم انسا علی ظاہر الارض مرزوقین، جب یہ بندے اس دھرتی کے سینے پر دوڑتے پھرتے تھے، رزق کھا رہے تھے، مرزوق رزق، رازق انہیں رزق دے رہا تھا، جب میں نے انہیں ہر جگہ ان کا رزق پہنچایا تھا، اس دھرتی پر کھاتے پیتے دوڑتے پھرتے تھے، لم انساہم، میں تب بھی میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، اب انساہم، کیا اب میں بلا دوں گا؟ فی باطن الارض، اب جب دھرتی کے سینے میں انہیں اتار دیا گیا، مقبورین، اور ان کی قبریں بنا دی گئی، تو کیا میں انہیں بلا دوں گا؟ نہیں نہیں، میں انہیں نہیں بلاؤں گا، میں انہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں، وَأَنَا رب الرحیم وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں رحیم بھی ہوں اور ہر شے پر قادر بھی ہوں، پھر بھی بلا دوں گا انہیں؟ میں نہیں بلاؤں۔ اچھا، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کیا کہتا؟ پیغام دیا، کہا اذا مات العبد، جب بندہ میرا مر جاتا ہے تو پھر لم انظر علی کثرت معصیت، گناہگاری، میں اس کے گناہگاروں کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اس کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا۔ لم انظر الی کثرت المعاصی، میں بندے کی معصیت کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اس کے گناہوں کے امثال کو نہیں دیکھتا، ولیکن انظر الی قلت حیلتہ، لیکن میں تو اسے کچھ ہیلا بہانہ کچھ کرنے کا نہیں ملا تھا، قلت، اسے بہانے ہی کرنے کے تھوڑے میسر آئے تھے، اسے تو سننے کے موقع بھی کبھی کبھی آئے تھے، جب کبھی کوئی مر گیا تو کسی نے جلسہ کرا لیا اور کسی نے نشست منعقد کر لی، کسی نے قرآن خوانی کے لیے اپنے اجزاء و اقربا کو جمع کر لیا تو اسے کچھ سننے کا موقع ملا، وگرنہ تو مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو، وہ جمعہ تو کیا عید کے دن میں بھی مسجد میں نہیں جاتا۔ آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن مطلب ان کے چہرے دکھانا مقصود نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، کیا کہا؟ لم انظر الی کثرت معاصی، میں بندے کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا، ولیکن انظر الی قلت حیلتہ، اسے تو بہانہ بہت تھوڑا ملا تھا، کچھ کرنے کا کچھ سننے کا، کچھ سن کر کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تھوڑا ملا تھا، جتنا کیا میں اتنا ہی قبول کر لیتا ہوں۔ رحمت ربی، علامہ نے کہا تھا، رحمت ربی بہانہ میں جوڑیت، بہانہ میں جوڑیت، اسے اللہ کی رحمت تمہارے اعمال کی کثرت تو نہیں، وہ تو کسی بہانے کی تلاش میں ہے کہ میں بندے کو بخش دوں، اس کو بھی چھوڑ دوں، اس کو بھی جنت میں ڈال دوں، اس کو بھی جہنم سے نکال دوں، وہ تو بہانہ چاہتی ہے۔ رحمت، اللہ کی رحمت تو ایک بہانے کی تلاش میں ہے کہ اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر ہم یہ بہانے بھی اویل نہیں کریں، آ کر یہاں بیٹھنے کی بجائے وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی کر گھر چلے جائیں، تو اس مجلس میں آنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں،
اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. وہ رحمت پکار پکار کر آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے. اے بندے کوئی بہانہ تو بنا لے, اپنی بخشش کا کوئی بہانہ بنا لے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کسی نے کیا خوب کہا تھا, کہتا چھین لیتی ہے ایک دن ہم سے, چھین لیتی ہے ایک دن ہم سے سانسیں جتنی ادھار دیتی, چھین لیتی ہے ایک دن ہم سے سانسیں جتنی ادھار دیتی ہے. کہتا موت تو مفت میں بدنام ہوئی, زندگی خود ہی مار دیتی. ہائے ہائے, جینا چاہتے ہو تو مرنا سیکھو, اور مرنا چاہتے ہو تو جینا سیکھو. اگر یہ زندگی نہ سنور سکی تو قبر کی زندگی بھی نہ سنور سکے گی, اور اگر قبر کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ یہ زندگی سنوارو. وہاں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات العبد, جب بندہ مر جائے, انقطع عملہ, اس کے عمل منقطع ہو جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے, کٹ جائیں گے, اب کوئی عمل باقی نہیں, نہ اس کی نماز اس پر فرض, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, اعمال تو اس نے کیے نہیں, عزیز اقارب سے ملاقات کوئی نہیں, نہ صدقہ خیرات کا کوئی موقع ہے, وہ تو قبر میں لیٹا ہے, اب اعمال تو منقطع ہو گئے. انقطع عملہ الا من ثلاث, ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر اسے قبر میں ملتا رہے گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ولدن صالحا ترکہ, وہ نیک اولاد وہ چھوڑ مرا, وہ نیک اولاد جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی, وہ نیک اولاد جب بھی کوئی نیک کام کرے گی, جب بھی کوئی خیر بھلائی کا کام کرے گی, تو اسے قبر میں جانے والے کو بچوں کی بھلائی, خیر خواہی, نیکی اور دعاؤں سے حصہ ملتا رہے. وَعِلْمًا عَلَّمَهُ, اور وہ علم جو اس نے خود حاصل کیا تھا, اور پھر اس کے ذریعے سے وہ علم دوسروں تک پہنچا, ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوئی, پھر اس سے ایک اور چراغ جلا, اور اس سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پھر جب یہ روشنی اگلے سینے تک پہنچے گی تو تب مرنے والے کو پھر بھی ثواب ملتا رہے گا. وَصَدَقَةً جَارِيَةً, اور جب وہ جیتا جاگتا تھا اس نے اپنی جیب سے روپے نکال کر, جسے بڑی محنت سے کما کر لاتا تھا, خون پسینہ بہا کر لاتا تھا, اس میں سے غرباء, مساکین, فقراء, یتامیٰ کے لیے خرچ کیا, یا کوئی مدرسہ بنایا, کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا. جب تک مسجد بنی رہے گی, جب تک اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہے گی, جب تک لوگ اس میں رکوع و سجود کرتے رہیں گے, تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے, اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اسے ہی انہی تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھول کر بیان فرمایا. اور ابو داؤد, امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان مما یلحق المؤمن بعد موتہ فی قبرہ من عملہ و حسناتہ, اس بندے کے اعمال اچھے, بھلائی, خیر خواہی, وہ جو قبر میں بھی اسے میسر آتی رہے گی, مرنے کے بعد بھی جو قبر میں اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی رہے گی,
وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا علماً علمہ ونشرہ، وہ علم، ذرا تشریح غور طلب ہے، اسی ایک حدیث پر اکتفا کروں گا، ذرا غور طلب بات ہے، اور آپ کیونکہ سننے کے لیے آئے ہیں، اس کا ایک ایک جملہ دلوں کی تختیوں پر رقم کرنے والا ہے۔ یہ آج کا سبق بھی ہے، اور اگر یہ سبق یاد ہو گیا کسی 2 4 10 افراد کو بھی، تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، منتظمین کا انتظام کسی کام آ گیا۔ اور اگر یہ کوئی سبق یاد نہ کر سکا تو سب بیکار۔ ذرا غور کیجئے، علماً علمہ ونشرہ، وہ علم جو بندے نے خود حاصل کیا تھا، اور پھر وہ علم اس نے دوسروں تک پہنچایا، نشر کر دیا۔ نشر کی بہت سی صورتیں ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ریڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ اخبار کے ذریعے، وہ مقالے جات جو لکھے جاتے ہیں، مضامین جو لکھے جاتے ہیں، وہ کتابوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک کتاب اچھی لگی، آپ نے وہ پڑھی، وہی کتاب آپ نے خرید کر کسی اور کو دے دی، تو یقیناً جب تک وہ کتاب پڑھتا رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، کتاب ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ علماً علمہ ونشرہ وولدہ صالحا ترکہ، اور نیک اولاد جو چھوڑ مرا، ومصحفا ورثہ، اور مصحف قرآن مجید جو اس نے وراثت میں چھوڑا۔ لیکن سچ بات ہے، ہم نے تو یہ جانا کہ شاید بینک بیلنس، کوٹھی، مکان، جائیداد، گاڑی، مل، یہی وراثت ہے، یہ تو وارث لے جائیں گے، آپ کے حصے میں کیا آئے گا؟ یہ تو وارث لے جائیں گے، بٹوارا ہوگا، اور ہر کوئی اپنا حصہ لے کر چلا جائے گا، آپ کے حصے میں کیا آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا، لوگو وَمُصْحِفًا وَرَثًا، اور وہ قرآن جو تم اپنے گھر میں چھوڑ جاؤ گے، جو تمہاری وراثت ہے، اس وراثت سے مرنے کے بعد حصہ تمہیں ملے گا۔ اور اگر قرآن کبھی خریدا ہی نہیں تھا تو گھر میں چھوڑ کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں، کسی طالب علم کو لے کر ہی نہیں دیا تھا، کسی کی حوصلہ افزائی کی ہی نہیں تھی، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی مہمان کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی طالب علم کو کبھی قرآن لے کر دیا ہی نہیں تھا، تو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ نہیں۔ وَعِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَّرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحِفًا وَرَثَهُ۔ مصحف، یہ قرآن آپ کی وراثت ہوگی، اگر آپ چاہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو وراثت سے حصہ ملے تو آپ گھر میں ایک قرآن ضرور چھوڑ جائیں۔ جب کبھی کوئی قرآن کا ورق پلٹے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرے گا، آپ کو قبر میں بھی اس کا حصہ مل جائے۔ اور اگر آپ مصحف بھی چھوڑ کر نہ کرے تو آپ کا مرنا بیکار ہے۔ آپ نے ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ کرنے والے موجود ہیں، لیکن سچ بات ہے، آپ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے تو بس زندگی میں اس دن قرآن خریدا تھا جس دن بیٹی کو رخصت کرنا تھا، بس قرآن اوپر سے رکھا اور بیٹی کو قرآن کے سائے سے رخصت کر دیا اور قرآن بیٹی کے حوالے، بس اس کے علاوہ کبھی قرآن خریدا ہی نہیں۔ ایسا ہی نہیں بھئی، اپنا معمول بنائیے۔ گفٹ، اگر آپ کو کوئی تحفہ ہی دینا ہے،
کسی عالم فاضل مفتی قاری حافظ طالب کو تو آج قرآن مجید کو پڑھے، لیکن مسجد میں جا کر قرآن مت رکھیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیوں؟ یار یہ عجیب بات ہے. آپ مسجد میں جائیے، آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر بتائے مسجد میں تلاوت کرنے والے کتنے ہیں اور مسجد میں قرآن اتنے ہیں کہ جس کا آپ جا کر گنتی بھی نہیں کر سکتے. ہماری مسجد میں جائیے، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، ہزاروں قرآن پڑھنے والے ہیں. پڑھنے والا شاید کوئی اکا دکا وہ بھی سورہ یاسین نکال کر، سورہ کہف نکال کر پڑھ کر تو ادھر ہی رکھ دیں. بھئی آپ اس کو قرآن لے کے دیجیے جو خود پڑھتا ہے، تاکہ آپ کا قرآن خریدا کوئی کام آتا ہے. او مصحفاً برا او نہرن اجراب، یا جس نے کوئی نہر کھدوا دی، پانی کا انتظام کر دیا. جب تک وہ پانی کے ساتھ چشمہ موجود رہے گا، نہر موجود رہے گی، کنواں موجود رہے گا، نلکا موجود رہے گا، سبیل موجود رہے گی، لوگ پانی پیتے رہیں گے. آپ کو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. او نہرن اجراب او مسجدن بنا، یا اس نے کوئی مسجد بنا ڈالی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا. جب تک مسجد قائم رہے گی، مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں گی، رکوع و سجود ہوتے رہیں گے، آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا ہی رہے گا. او بیتن لابن سبیل بنا ہو، یا جس نے کوئی سرائے بنا دی. ابن سبیل یہ کوئی درسگاہ بنا دی، دارالعلوم میں کی تعمیر میں حصہ لیا. طلباء جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا ہی ہے. او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، حیات اپنی حیات میں اور صحت کے زمانے میں، جب وہ صحت مند تھا، جب وہ بیڈ پیشنٹ تھا تب ثواب الگ ہے. لیکن وہ ثواب اتنا نہیں کہ جو قبر میں بھی کام آتا رہے. ثواب جو قبر میں کام آنے والا ہے وہ صحت کے زمانے میں اپنے جیب خرچ سے نکال کر جو آپ نے صدقہ دیا تھا وہ قبر میں بھی کام آتا ہی رہے. اس لیے کہنے والے یوں کہتے رہے کہ رب ایک گنجلدار تجارت، رب ایک گنجلدار تجارت، رب ایک گورکھ لگا کہندا کھولن لگیا پیچ اس دے، کافر ہو جائے بندہ کہندا کافر ہو من تو ڈر کے جیوی، کافر ہو من تو ڈر کے جیوی تے کھوجوں مول نہ سمجھی، لائی لگ مومن نالوں کھوجی کافر چنگا. کہندا تیری کھوج وچ عقل دے کھمب چڑھ گئے، تیری بھال وچ تھوتھا خیال ہویا، لکھاں انگلاں گنجلاں کھول سکیاں، پر تیری ظلم دا نسدہ بال ہویا. کدھی بچ گئی سمکھان دی رو کے تے پیٹ کے جور کڑیال ہویا. چیخ کے قلم دی جیب پاٹی اجنا حل تیرا سوال ہویا. تیرے ہجر وچ کسے نے کان پاڑے، کسے نے جٹاں ودائیاں نے بوہے مار کے، کسے نے چلے کٹے، کسے نے رڑے تے راتاں لگائیاں نے. کہندا کوئی لگیا خود وچ اٹھا، کسے نے دھونیاں کہائیاں نے. تیرے عاشقاں لکھائی جتن کیتے پر تو نہ منہ تو زلفاں چاہیاں نے. کسے چھنا بنایا کھوپڑی دا، کسے چھنا بنایا کھوپڑی دا، تو بلیاں نال سہائیاں نا. کسے دل دا رنگلا پھل مٹایا تیرے ناز نو نیتراں آئیاں نا. کسے جتیاں سیتیاں چمدیاں تیری بے پروائی نے پائیاں نا. کہندے رگڑ کے متھے چٹاک پہ گئے، اجے تیری آرامتاں چھائیاں نا. کہندا مار سٹیا تیرے رسیاں تے پھوک ستیا بے پروائی کری.
کہندا جان لے کے اجے نہ بھول چکیا پر کی منہ وکھائی کری وآخر دعوانا ان الحمد للہ